صوفیہ کرام کے لطائف کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں لطائف کی کیا حقیقت ہے؟ صوفیہ کرام جن میں ہمارے مستند علماء دیوبند بھی ہیں کہتے ہیں کہ 6 یا 7 لطیفے ہیں اور ہر لطیفے کا اپنا مختلف رنگ اور روحانی بیماری ہے۔ جیسے قلب کی روحانی بیماری شہوت ہے، اور یہ صوفیہ کرام اپنے مریدین کو لطائف کے ذکر سکھاتے ہیں تاکہ مرید کی ان روحانی بیماریوں سے اصلاح ہو جائے۔ عبد الباسط، میلبرن، آسٹریلیا۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں 7 لطائف ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، اور یہ درمیان میں ہوتا ہے لطیفہ سر اور لطیفہ اخفا، اور پھر نفس آخر میں پوری باڈی کو۔ تو یہ 7 لطائف، اس کا پھر ذکر بھی کراتے ہیں صوفیہ کرام۔ پہلے جی قلب پہ ضربے مارو، پھر لطیفہ روح پہ ضربے مارو، تو اس طرح یہ 1 2 3 4 5 6 اور 7، یعنی ایک دماغ کی طرف بھی ان کا ایک لطیفہ ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ لطائف ہم نے بھی یاد کیے ہوئے تھے اور ہم بھی ذکر بھی کرتے تھے۔ یہ لطائف کی حیثیت کیا ہے خوب اچھی طرح سمجھیں۔ صوفیہ کرام کے کچھ تجربے ہیں، وہ تجربے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے کچھ جگہوں پر ایسے مقامات ہیں کہ ان جگہوں کا تصور کر کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس پہ چوٹ ماری جائے اللہ کے ذکر کی، تو انسان میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ جیسے لطیفہ قلب ہے نا، یہ شہوت کا مرکز ہے، تو اگر قلب پہ اللہ 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 کی چوٹ لگائی جائے گی تو آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی آپ میں وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو صوفیہ کرام کی رائے ہے اور یہ جو صوفیہ کرام اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں، یہ صوفیہ کرام کے اپنے مشاہدے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ اور قرآن و سنت جب کسی چیز سے خاموش ہو تو پھر آپ کا مشاہدہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہیں کہ یہ لطیفہ نفس اور لطیفہ روح یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو یہ تو بالکل بدعت ہوگا، غلط ہوگا۔ اسلام کی طرف آپ ایک ایسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں جس کی اسلام نے ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے، تو بھائی یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ایک چیز مشاہدہ صوفیہ کرام کا ہے کہ ہم نے یہ ایک مشاہدہ کر کے دیکھا ہے کہ ان لطائف پہ محنت کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو رہا ان کو، تبھی تو کہہ رہے ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے مشاہدے کا۔ یعنی دیکھیں اس کا تعلق ہے علاج سے۔ صوفیہ کرام یہ کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ آپ کی روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، آپ کا علاج ہو جائے، اور علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے جسمانی بیماری کے علاج کے لیے اگر آپ کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس دوا کا قرآن و سنت سے ثبوت لازمی نہیں ہے۔ آپ کو بخار ہوا، آپ پیناڈول کھا رہے ہیں، اب کوئی کہے پیناڈول کا قرآن و سنت سے ثبوت دکھاؤ، تو بھائی یہ تو بخار کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے۔ لہذا کوئی ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیناڈول نہیں کھانی چاہیے، اس کی تحقیق ہوگی، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کھانی چاہیے، اس کی اپنی تحقیق ہے۔ تو اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں کہ کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں بلکہ مشاہدے سے، لیبارٹری سے اور تجربوں سے۔ تو اسی طرح روحانی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج بھی، جیسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی بعض روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ میں حسد ہے، جیلسی ہے، بغض ہے، کچھ علاج تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان مضبوط کرے انسان۔ دوسرے کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ سوچے کہ بھائی جو مقدر میں جو نعمت جس کے ہے وہ مل کے رہے گی، میرے مقدر میں ہوگی، ملے گی، نہیں ہوگی تو مجھے جلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچنا بھی ایک علاج ہوا نا۔ تو یہ قرآن و سنت سے یہ والا علاج ثابت ہے۔ لیکن اور بھی بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں جن کا قرآن و سنت میں ذکر نہ ہو، جیسے کہ بعض گورے اور غیر مسلم ڈاکٹر بھی کاؤنسلنگ کر کے وہ علاج کرتے ہیں مریض کا، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو وہ اس کی کاؤنسلنگ کر کے کچھ اس کو مراقبے بتاتے ہیں کہ یہ سوچو، تو اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں بیماریاں۔ تو جو بیماری ہوتی ہے چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، اس کے علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج اگر مشاہدے سے ثابت ہو جائے کہ یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی حجت ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کا مشاہدہ ہے، لیکن وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ دوسرا کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، تو ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو صوفیہ کرام کا مشاہدہ کے ساتھ لطائف ہیں اور ان پر محنت کرنے سے انسان کی روحانی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے،
تو صوفیہ کرام کا یہ مشاہدے کا قرآن و سنت سے بہرحال تعلق نہیں ہے. اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل لے کر آنا یہ اسلام پہ پھر ایک زیادتی ہو جائے گی. اسلام کی طرف ایسی چیز منسوب کر رہے ہیں جو اسلام جس کا ذمہ دار نہیں ہے. کچھ اشارے ملتے ہیں قرآن و سنت میں, لیکن وہ اشارے ہیں, وہ اگر یہ صراحت ہوتی اور اتنا پکا ہوتا تو یہ صحابہ سے بہرحال ثابت ہوتا کہ وہ بھی 7 لطائف کے یہ ذکر کروا رہے ہوتے. ان سے تو ثابت نہیں ہے یہ سب چیزیں. تو یہ بات کے صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں. تو ان مشاہدوں کو نہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں. کسی کو اپنے شیخ پر اعتماد ہے کہ ان کا مشاہدہ یا ان کا علم کامل ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ یقین کر لے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے یا یہ صوفیوں کو نہیں مانتا یا یہ قرآن و سنت کا ٹھیکیدار معاذ اللہ بنا ہوا ہے. تو اس میں انکار بھی کیا جا سکتا ہے, اقرار بھی کیا جا سکتا ہے. قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام جن کے یہ مشاہدے تھے کہ یہ لطائف جو ہیں ان پر محنت کرنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے, تو ماضی کے جو صدیوں پرانے صوفیہ کرام ان کے پیش نظر ہوتی تھی انسان کی اصلاح. جیسے یہ جو لطیفہ قلب کا ذکر ہے یہ ہم نے بھی بہت کیا ہے. ہمارے شیخ ہمیں کرایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو, ہم بھی کرتے تھے. اور حضرت نے ہمیں بتایا تھا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے, یہ بعض علاج کے لیے, اور ہمیں واقعی بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے. ایک تجربے پر مبنی, ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ لا الہ کا تصور کرتے ہیں کہ میں اللہ کوئی بات معبود نہیں ہے, اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے علاوہ سب کو دل سے نکال رہا ہوں, پھر الا اللہ کر کے آپ جب چوٹ مارتے ہیں نا دل پہ صرف اللہ, تو جب یہ بار بار یہ کام ہوتا ہے تو واقعی اللہ کی محبت ایک دل کے اندر محسوس ہوتی ہے, دل میں ایک ہیٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ خود سے نہ کریں, یہ کسی ماہر شیخ کی نگرانی میں کریں. تو اور اس کو سنت بھی نہ سمجھیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر تو سنت ہے, اس اسٹائل میں سنت نہیں ہے, بس یہ علاج ہی کے طور پر ہے کہ اس سے فائدہ جلدی ہوگا. اور فائدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی جس سے آپ گناہ چھوٹیں گے. تو ہم نے بھی یہ ذکر بہت کیا ہے اور ابھی بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں میں, لیکن سنت نہیں سمجھتا. جو یہ ذکر نہ کر رہا ہو اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, خلاف سنت نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ ہیں یہ ذکر کیے بغیر زیادہ اچھے ہیں وہ, اور بہت سے لوگ ہیں یہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ان کو. تو یہ میں نے یہ والے ذکر بھی کیے ہیں, 7 لطائف والے, لطیفہ روح کا ذکر بھی کیا ہے, اور اب تو میں بھول گیا, کچھ لطائف کے نام ہی ذہن میں نہیں رہے, یہ سب کیے ہیں. لیکن بہرحال یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ان کو سنت سمجھنا بہرحال بدعت ہے, ان کو علاج ہی رکھا جائے گا. اور اگر کوئی عالم اس کا انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا, تو اس عالم کو آپ قطعاً غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ نئی چیزیں ہیں. یہ مشاہدے ہیں, صحیح بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ, غلط بھی ہو سکتا ہے. مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ, اس میں غلو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سنت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط. دوسرا گڑبڑ یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ جو غیر مقصود تھا اس کو مقصود بنا لیا ہے بہت سے لوگوں نے. میں یہ عرض کر رہا تھا صوفیہ کرام نے جب یہ سلسلہ شروع کیا نا, تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے ہم جب ذکر کروائیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کی محبت پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ گناہ چھوٹیں گے, برائیوں سے توبہ کرے گا, بدعت سے توبہ کریں گے, نماز کی توفیق ملے گی, ماں باپ کے حقوق ادا, کیونکہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت جب ہوتی ہے نا تو سارے شریعت کے کام پورے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کی محبت میں, کچھ اللہ کے خوف میں. لیکن آج یہ سب چیزیں اکثریت میں, سب کی بات نہیں کر رہا, 99.9% لوگوں میں یہ صرف ایک ڈرامہ سا ہی رہ گیا ہے. عملی زندگی بالکل زیرو ہوگی, اور آپ دیکھو 7 لطیفے پتہ نہیں اسی میں لگے رہتے ہیں. یہ والا لطیفہ چل رہا ہے, یہ والا لطیفہ چل رہا ہے, یہ والا لطیفہ چل رہا ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, ہمارے حضرت بھی ان لطائف پر بہت علم رکھتے تھے, لیکن وہ کبھی بھی ان لطائف کا ذکر نہیں کراتے تھے, صرف قلب کا کرواتے تھے وہ. اس کے علاوہ سب ختم کر دیا تھا انہوں نے. فرمایا تھا کہ عملی زندگی کو لوگوں نے چھوڑ دیا, انہی چیزوں میں پڑ گئے ہیں, اور اس کے اب نقصان زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. نقصان کیا ہوتے ہیں؟ جو یہ لطائف میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں, باقیوں کو تو کیا پتہ, باقیوں کو تو لطیفوں کا ہی نہیں پتہ. اب ایک نارمل آدمی جو شریعت کو فالو کر رہا ہے, داڑھی بھی ہے اور حلال کما رہا ہے, تہجد کا پابند ہے, فرض نماز پابندی سے پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, لیکن اس کو ان لطیفوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آج بہت سے صوفیہ اس کو کچھ لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتہ, اس کو کیا پتہ لطیفہ روح کہاں ہوتا ہے, لطیفہ نفس کہاں ہوتا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, تو ہم سلوک کے منزل طے کر رہے ہیں. حالانکہ بھائی ہو سکتا ہے وہ آپ سے کروڑہ گنا زیادہ بہتر ہو, وہ کروڑہ گنا زیادہ بہتر ہو. تو اصل تو چیز تھی نا عمل, اب وہ اوجھل ہو گیا ہے نظروں سے. اب انہی چیزوں میں زیادہ تر لوگ پڑ گئے ہیں اور عمل کو چھوڑ دیا ہے. تو ہمارے حضرت نے یہ اکثر یہ چیزیں ختم کرا دی تھیں,
اور فرماتے تھے کہ تصوف کی اصطلاحات کو اس زمانے میں ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے دور میں صحابہ تو اتنی قربانیاں دے کے دین پہ آتے تھے کہ وہ تمام منزلیں ان کی اللہ کی معرفت میں طے پہلے ہی ہو چکی ہوتی تھیں. پھر جب اسلامی حکومتیں آئیں تو دین پہ چلنا آسان ہو گیا، دین کی مخالفت مشکل ہو گئی. تو پھر صوفیہ کرام اس طرح کے مجاہدے کراتے تھے. فرمایا آج دین پہ چلنا اتنا مشکل ہے کہ کوئی اسلام کے موٹے موٹے حکام پر عمل کرنا شروع کر دے، اتنا مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ ویسے ہی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. صبح شام جو احادیث میں جو ذکر کا طریقہ بتایا بس اسی طرح سے ذکر کر لے تو بھی انشاءاللہ وہ پورا پراپر مسلمان، سچا پکا مسلمان بن جائے گا. جبکہ ان اصطلاحات میں جب وہ جائے گا تو تکلفات زیادہ ہوں گے، عمل کم ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس طرح بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کشف بھی شروع، کیونکہ جب انسان کی توجہ ایک طرف مرتکز ہوتی ہے تو بعض دفعہ کشف شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کشف کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دے گا. اور بعض دفعہ وہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دے گا. تو اکثر میں نے آج کے دور میں دیکھا ہے جو ان لطائف میں اور ان چیزوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ عملی زندگی سے غافل ہوتے ہیں. 100% کی میں بات نہیں کر رہا کہ آپ کوئی ذکر کرتا ہو تو اس سے بدگمان ہو، اس کو شغل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. شغل کا مطلب اس طرح خاص کیفیات کے ساتھ ذکر کرنا، جیسے ہلتے ہوئے ضربیں لگانا، اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ عملی زندگی سے اکثر اس طرح کے لوگ غافل ہوتے ہیں، بس وہ اسی میں لگے رہے ہیں. اور وہ دوسرا مسلمان جو ان اصطلاحات کو جانتا نہیں ہے، حالانکہ وہ پریکٹیکلی زیادہ اچھا مسلمان ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. کہتے ہیں اس کو کیا پتہ، یہ تصوف کی منزلوں کا ہی نہیں پتہ. تو ہمارے یہاں ایک دفعہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں کسی خانقاہ میں تھا، تصوف کی 17 میں سے 16 منزلیں میں نے طے کر لی ہیں، ایک منزل رہ گئی ہے تو آپ کے پاس طے کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے اس کو اتنا ڈانٹا. حضرت نے فرمایا تم یہ بتاؤ تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو رہی ہے؟ اب وہ تکبیر اولیٰ کی نماز کی پابندی بھی نہیں ہو رہی تھی اس سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، بیوی بیٹیوں کو شرعی پردہ کراتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے کام کرو، یہ چھوڑ دو 17ویں منزل کے 16ویں منزل، اب عمل کو فوکس کرو، یہ چھوڑ دو. تو وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی، بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں تھے، وہ چھوڑے اس نے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں ان اصطلاحات میں جو پڑھیں گے نا آپ، حالانکہ حضرت تو بہت بڑے صوفی تھے، تصوف بہت اچھی طرح سے چاروں سلسلوں میں حضرت کو خلافت ملی تھی، نقشبندیہ، سہراوردیہ، قادریہ اور چشتیہ، چاروں سلاسل میں تو ان کو خلافت ملی تھی اور بڑے ماہر تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے جو اصطلاحات تھی نا تصوف کی وہ ختم کروائیں. ایک دفعہ ایک شخص نے خط لکھا کہ تصوف کی اصطلاحات بہت استعمال کی، کہ مجھے قبض ہی ہوتا ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے بسط ہو جائے تو پھر قبض ہو جاتا ہے. ایک تصوف کی اصطلاح ہے قبض اور بسط. تو حضرت نے اس کو جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ نے بیماریاں لکھی ہیں نا اپنی تصوف والی، ان اصطلاحات میں پڑھنے کا جو مرض ہے نا، یہ ان امراض سے زیادہ خطرناک مرض ہے جو جس میں آپ مبتلا ہیں. اصطلاحات سے باہر نکلیں. تو پھر فرمایا جو آپ کو معمولات بتائے تھے وہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہیں، بٹ ٹو دا پوائنٹ بات لکھیں، کہ جو آپ کو بتایا تھا صبح شام ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، جو کرنے کے کام بتائے تھے وہ لکھ کے دیں کہ کیے کہ نہیں کیے. تو بہت زیادہ مخالف تھے، اور یہ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان چیزوں پر حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصوف میں بہت زیادہ اصطلاحات کی ہیں، اصلاحات کی ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ نا ان اصطلاحات کو چھوڑ رہے تھے کہ عمل کو فوکس نہیں کر رہے ہیں لوگ، ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے فی نفسی ہی یہ جو 7 لطائف ہیں یہ صوفیہ کرام کے مشاہدے ہیں، ان کو غلط کہنا بھی ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا اس میں اختلاف ہے تو آپ اس کو بھی گمراہ نہیں کہہ سکتے. قرآن و سنت سے بہرحال ان 7 لطائف کا ثبوت نہیں ملتا. مشاہدہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی. تو خام خواہ میں کسی اللہ والے کے مشاہدے کو غلط کہنا بھی ہٹ دھرمی ہے بلا وجہ کی. ہو سکتا ہے صحیح ہو اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے عمل کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. اور اس میں غلو کا ایک نقصان ہوتا ہے، انسان بالآخر بدعت کی طرف بھی چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ عام لوگ انہی کو اصل بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اصل کو سے غافل ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ان اصطلاحات کے بجائے آپ کسی کامل شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، وہ پھر جس طرح سے چلائے چلیں. لیکن کامل شیخ کون ہے؟ جو متبع سنت ہو، توحید پرست ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ اصلاح کی ڈیفینیشن کیا ہے. آج بہت سے سود خوروں کو خلافتیں ملتی ہیں مشائخ کی طرف سے، بہت سے لوگ داڑیاں نہیں ہیں ان کو خلیفہ بن جاتے ہیں. تو کامل شیخ کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کہ عملی زندگی یعنی اعمال بھی ٹھیک کرنے اور باطن بھی ٹھیک. باطن کا مطلب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو
کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں. تو یہ ہوتا ہے کامل شیخ, اس کے اور وہ تربیت کرنا بھی جانتا ہو, تو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں, پھر وہ جس طرح سے آپ کو چلائے اس طرح سے چلیں, جب تک کہ کوئی واضح آپ کے پاس دلیل نہ ہو. اگر واضح طور پہ قرآن و سنت کے خلاف چلا رہا ہے پھر تو کسی کی بات بھی ماننا جائز نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات تھی جو اچھا ہوا آپ نے پوچھی, تو یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق